اپنا قدم سے قدم ملاؤ اور کندھے سے کندھا ملاؤ. ہاں جی، اب یہ دیکھو یہ پاؤں کے درمیان کتنی جگہ کھلی رہ گئی. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جس مالک ذوالجلال نے آج 3 نومبر 2023 کے مقدس و مطہر عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المذنبین، راحت للعاشقین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز مقتدر صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن و حدیث کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں، پہلے تو دعا فرما لیں کہ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سبنا کی بخشش فرمائے، اللہ سبنا کی مغفرت فرمائے۔ بھائی موسیٰ صاحب کے والدین محترمین کی بھی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے، اور بھائی موسیٰ کی اہلیہ زوجہ محترمہ، ان کے والدہ محترمہ، اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور حالیہ دنوں میں میرے ایک دوست، میرے کولیگ، ہیڈ ماسٹر حسیب احمد خان 55 چک والے، ان کے والدہ محترمہ وفات پا چکی ہے۔ دعا کرو اللہ ماسٹر صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے، میرے اسی طرح ایک پیارے بھائی ہیں، اڈا فلور سے تعلق ہے، چیک نمبر 256 گاؤں پہ، ماسٹر محمد شہباز ارائی صاحب، ان کی والدہ محترمہ آخری زندگی کی آخری اسٹیج پر ہے، تو کافی پریشان ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اب صرف دعائیں کی لبیک اور پکار جاری ہے۔ تو ماسٹر صاحب کے حکم پر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ماسٹر شہباز ارائی صاحب، اللہ ان کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے سمیت اللہ سب بیماروں کو جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساتھیوں، صاحبوں، دوستوں اور بزرگوں، کل قیامت والے دن انسان کے درجات ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ وَلِكُلٍّ ہر انسان کے درجات
اس کے مما عملو اس کے عملوں کے مطابق ہوں گے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سب ملائیں بلندی پائیں، سب ملائیں بلندی پائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث صحیح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، 995 نمبر ہے۔ آئیے ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بها درجۃ۔ یہ متن پڑھیں، اور یہ متن صحیح ابن ماجہ اقامت الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 995۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر، الا یصلون الصفوف، جو صفیں ملانے والوں پر، صفیں ملانے والوں پر، الا یصلون الصفوف، صفیں ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دیتی گئی ہے، تو اس وقت جو صف بندی ہوتی ہے، جو صف ملائیں گے، اللہ ان صف ملانے والوں پر درود پڑے گا۔ اور ایک اکیلا اللہ نہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں صف ملانے والوں پر۔ کیسا عظیم عمل ہے! آج جب صف بندی ہوتی ہے، ہم کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے۔ میرے بھائیوں، صف بندی کے احکام آج قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو صف بندی ملاتے ہیں، صف بندی کو برقرار رکھتے ہیں، یہ صف ملانا، صفیں درست کرنا، صفیں ٹھیک کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو نمازی دنیا میں رب کی زمین، رب کی مسجد کے اندر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس نمازی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک بات نہیں، آگے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے، جو صف کے خلا کو، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر فرجہ، یہ خالی جگہ پڑی ہے، خالی جگہ پڑی ہے۔ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے، رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صاحبو، ساتھیو، نماز کی درستگی
صف کی درستگی کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری نماز صحیح ادا ہو، نماز صحیح ادا ہو تو صف کی درستگی کرنا پڑے گی۔ صف کی درستگی ہی نماز کی درستگی ہے۔ اگر صف نہیں ٹھیک تو نماز نہیں ٹھیک۔ کیوں؟ صف بندی ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی، انکساری سے کھڑا ہوتا ہے، وہ کس صورت میں؟ جب صف بندی کی جائے، جب صفوں کو برابر کیا جائے گا، جب صف کو برابر کھڑا نہیں ہوگا تو اس وقت تک عاجزی اور انکساری نہیں آئے گی۔ ایک کہنے لگا ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں موجود ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے ہاں قیام کرو فرما برداری کے لیے، فرما برداری کے لیے۔ جب بندہ نماز میں صفوں کو درست نہیں کرے گا، صف کے خلا کو پر نہیں کرے گا تو رب کے ہاں عاجزی اور انکساری نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھو جب صف کے خلا کو پر کرو گے وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، اگر تم صف کے خلا کو پر کرو گے اور صف کا خلا اسی وقت پر ہوگا جب آپ عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عاجزی انکساری اسی وقت آئے گی جب صف کو ملاؤ گے۔ جب جس بندے نے صف کو ملانا ہی نہیں، شاہ و گدا اور محمود و آیات کا درس کیسے ملے گا؟ اللہ کے سامنے ادب و تہذیب کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہی نماز کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو میرے بھائیو ایک حدیث مکمل ہو گئی۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو صفوں کو برابر کرتا ہے، صفوں کو ملاتا ہے، صفوں کے خلا کو پر کرتا ہے، یہ نماز کی درستگی ہے۔ نماز کی درستگی مشروط ہے صف بندی کی درستگی کے ساتھ۔ سمجھ آگئی؟ اور دوسری بات، اس حدیث سے یہ مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان صف بندی کرے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے صف ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں صف بندی کی اہمیت نہیں رہ گئی، جبکہ قرآن و حدیث میں تو ہے نا مبین بھائی، لیکن جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کوئی کتنا فاصلہ چھوڑتا ہے، کوئی کتنا فاصلہ چھوڑتا ہے، کوئی کتنا فاصلہ چھوڑتا ہے۔ موسیٰ بھائی، ایک بندہ کہنے لگا کہ جب کوئی بندہ صف نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسی ایک حدیث مجھے لا دو جس حدیث میں یہ حکم ہو کہ جو صف بندی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہو۔ ایک حدیث لا دو، ابھی تک حدیث آئی
نہیں اور قیامت تک آ سکتی نہیں۔ اور یاد رکھو صف کو پر نہ کرنا، صف بندی نہ کرنا یہ الگ سے گناہ ہے۔ بندہ گناہگار تو ہوتا ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو صف بندی کی اہمیت کیا ہے؟ دوسری حدیث سنن الترمذی کتاب الصلاۃ سے پڑھنے لگا ہوں، حدیث نمبر ہے 227۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں انہ کان یوکل رجالا بإقامت الصفوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صف بندی ٹھیک کرنے کے لیے بندے مقرر کیے ہوئے تھے۔ صف بندی ٹھیک کرنے کے لیے بندے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یوں سمجھو جیسے اب میں جمعے کا خطبہ دے کر جب جمعے کے 2 فرض پڑھاؤں گا تو میں موسیٰ بھائی کی ڈیوٹی لگا دوں، بھائی عیسیٰ کی ڈیوٹی لگا دوں، بھائی صف بندی ٹھیک کرواؤ، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہ کانا یوکل رجالا، بندوں کو مقرر کر دیتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر۔ کون عمر؟ شیطان اگر عمر کو دیکھ لیتا تو راستہ تبدیل کر دیتا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر مانگ کر لیا ہے میرے مصطفیٰ نے، مراد مصطفیٰ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی مقرر کرتے تھے کس لیے؟ بے اقامت الصفوف، بے اقامت الصفوف، یاد کر لو، بے اقامت الصفوف، صفوں کو برابر کرنے کے لیے، صفوں کی درستگی کے لیے، کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملانے کے لیے۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، کان کھول کے سنو، آگے فرمایا وَلَا يُقَبِّرُ، اس وقت تک عمر تکبیر نہیں کہتے تھے، اس وقت تک عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بولو اکبر۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد تمام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کلام کرو گے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز۔ یہ حکم پہلے تھا کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تو لوگ آ کے سلام کرتے تو سلام کے اندر جواب دیا جاتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ حکم پہلے تھا اور اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ کلام کرو گے تمہاری نماز ختم ہو جائے گی، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک تکبیر نہیں کہتے تھے حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، جب تک میرے عمر کو بتا نہیں دیا جاتا تھا کہ صفیں برابر ہو گئی ہیں، صفیں برابر ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک
تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک یہ خبر نہ دی جاتی، جب تک یہ نہ بتایا جاتا کہ صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ قد استوت۔ آج ہمارے ہاں اصول اور معاشرہ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ ہو نا تو امام صاحب مولوی صاحب سب سے پہلے کہتے ہیں صفیں ٹھیک کر لو۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر اگر جنازہ پڑھانا ہے تو پہلے کہتے ہیں نیت سن لو، نیت کر لو۔ گل ایک بچی کا جنازہ ہوا ہے نا، تو چلو جیسا بھی ہوا خیر، میں صرف اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے بلا کے آگے کوئی اور عقیدے والا امام کھڑا کر لیا، یہ امام کے ساتھ کون سا لفظ تعبیر کروں، یہ امام کے ساتھ دھوکہ نہیں تو اور کیا۔ جب میں پہنچ گیا، امام صاحب آگے کھڑے ہیں، گنجواں والے قاری صاحب۔ اب میں نے کہا چلو آیا جو گیا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔ اس قاری صاحب نے پہلے خواہ یہ قاری صاحب ہے یا دنیا کا کوئی بھی قاری صاحب ہو جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو چلنے والے، وہ کہتے ہیں پہلے نیت کر لو۔ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حاضر اس میت دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، درود رسول اللہ دی ذات واسطے، پیچھے اس امام دے اللہ ہو۔ میں نے کہا یار یہ جو مروج الفاظ ہیں جس کو آج کوئی پنجابی والا پنجابی میں کرتا ہے، گوچا والا گوچوں میں کرتا ہے، اوڈوں والا اوڈوں میں کرتا ہے، پشتو والا پشتو میں کرتا ہے، سریکی والا سریکی میں کرتا ہے، عربی والا تو اس طرح کہتا ہے نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ اللہ تعالی والدعاء لہذا المیت اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ عربی والا یہ مروجہ لفظوں میں نیت کرتا گئے۔ او بھائیو، یہ پنجابی والا پنجابی میں کرے، اردو والا اردو میں کرے، گوچوں والا گوچوں میں کرے، اوڈوں والا اوڈوں میں کرے، پنجابی والا پنجابی میں کرے، سریکی والا سریکی میں کرے۔ یار اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن کے 30 سپارے ہیں اور کتب حدیث میں سے ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی۔ اور عجیب ماحول ہے، نیت پنجابی میں کرتے ہیں، نماز عربی میں پڑھتے ہیں۔ اچھا یار اگر زبان سے یہ مروج الفاظ کے ساتھ اگر یہ نیت کرنا ضروری ہے تو رسول اللہ کا ایک اللہ کے نبی کا ایک حکم تو دکھا دو، اللہ کے نبی کا ایک حکم تو بتا دو، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہم بھی تمہارے لیے دعا گو ہوں گے۔ یار فلاں قاری نے یہ مسئلہ دکھایا، اچھا یہ بتاؤں آپ نے وہاں جا کر جنازے کی نیت کرنی ہے تو گھر سے جب نکلے کون سی نیت لے کر نکلے تھے؟ اچھا جب آپ گھر سے نکلے اس وقت آپ نے یہ نیت کی تھی میں نیت کرتا ہوں گھر سے نکلنے کی، نماز جنازہ پڑھنے کی، راستے میں جانے کی، یہ نیت آپ نے کی تھی گھر سے نکلتے وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے۔ اگر وہاں نیت کرنا ضروری ہے پھر تو مجھے کہنے دیجئے جب آپ روٹی کھاتے ہو نا
پھر بھی آپ یوں نیت کیا کرو، نیت کرتا ہوں 3 روٹیاں کھانے کی، ساتھ 1 پلیٹ سالن کے، 1 جگ پانی کا، منہ طرف کھانے کا باقی، اللہ اکبر کہہ کے روٹی کھانے شروع کر دو۔ کیونکہ بھائی یہ قانون اگر وہاں جنازے میں چل سکتا ہے، روٹی کھانے میں نہیں چل سکتا۔ اگر یہ نیت وہاں ہو سکتی ہے تو آج جب چائے پیتے ہو پھر بھی یہ پہلے زبان سے دہرایا کرو، نیت کرتا ہوں تیز پتی چائے پینے کی، نیت کرتا ہوں پٹرول پینے کی، نیت کرتا ہوں مٹھا روک کے پتی ٹھوک کے۔ کبھی ایسی نیت کی ہے؟ تیسری مثال، آپ جب واش روم جاتے ہو قضاء حاجت کرنے کے لیے، ہاں پیٹ صاف کرنے کے لیے، پھر جانے سے پہلے یہ نیت کیا کرو، نیت کرتا ہوں واش روم جانے کی، 3 لوٹے پانی استعمال کرنے کی، پیٹ صاف کرنے کی۔ کیا بتاؤ واش روم جاتے وقت یہ نیت کرتے ہو؟ او بھائی عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ اگر ادھر نیت ہو سکتی ہے تو باقی ہر کام کے اندر نیت، ادھر کیوں نہیں یہ نیت کرتے؟ اور یاد رکھو ڈجکوٹ کے زندہ دل نوجوانوں، میں تمہارے ساتھ مخاطب ہوں، 261 رابع ادو والی اس گاؤں کے زندہ دل نوجوانوں، تمہیں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں قیامت آ سکتی ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ الفاظ رسول اللہ سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ آگئی؟ اچھا پھر قاری صاحب نے کہا کہ جناب من 1 مرتبہ ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک لگا کے، یہ عمل بھی ضعیف ہے، کئی بار بتا چکا۔ پھر کہتا ہے آپ نے یہ پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ہم کہتے ہیں وجل ثناؤک صحیح الاسناد، رسول اللہ تک تم پہنچا دو، ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں جی، تو صحیح الاسناد کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے یہ الفاظ کوئی ثابت کر سکتا؟ اچھا پھر قاری صاحب نے کہا کہ جب آپ نے تکبیر دوسری تکبیر ہوگی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، پھر آپ نے یہاں پر یہ پڑھنے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نماز جنازہ میں یہ جو مروجہ الفاظ جو بنائے گئے ہیں کون کون سے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ نبی پاک جو دین اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے ان کے اندر یہ الفاظ نہیں، بعد میں ملائے گئے ہیں۔ اور یارو ہم نے تو اس دین کو قبول کرنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سمجھ آگئی؟ اچھا تو بھائیو ہم نے اس دین کو قبول کرنا جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ، اور یاد رکھو یہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازے کا طریقہ بتایا ہے اسی پہ ہم عمل کریں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور سنو، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ ایک بندے کا مسلح ہی نہیں ٹھیک، ایک بندے کا تے وہ ساری زندگی ماتھے گھسیٹتے رہے، مرتے دم تک اس کا کوئی عمل قابل قبول ہے۔
اللہ ہمارے مصلی بھی قرآن و حدیث والے بنا دیں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک نماز کھڑی نہیں کرتے تھے جب تک ان کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں، صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو صفیں ٹھیک ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے۔ یہ سب بندی کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ اب پہلے آپ نے حکم سنا، پھر آپ نے فضیلت سنی، اہمیت سنی، اس بات پر، اس مسئلے پر ایک اور روایت سنیے۔ اور اس سے پہلے حوالہ دے دوں، اللہ اکبر، یہ روایت صحیح البخاری، توجہ، صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر یہ روایت 722 نمبر ہے۔ مسلمانوں یہی روایت صحیح مسلم میں 435 نمبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد، بلند آواز سے درود پڑھو، جناب محمد۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سب بندی اگر نہ ملاؤ تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں سب بندی اگر نہ ملانا گناہ تو ضرور ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس گناہ کو دور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ جب بندہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنی مرضی، پھر محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، پھر محمد رسول اللہ کی نبوت چلتی ہے، پھر محمد رسول اللہ کی رسالت چلتی ہے، پھر محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین چلتا ہے۔ اور جس پیغمبر کا میں نے، آپ نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں 261 رابع گرد و نواح کے باسیوں کان کھولو، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیم الصفوف وحاذو بین المناکب۔ اوہ لوگوں، اپنے مسلم ایک بات کی، اپنے مسلح کو جانو، اپنے مسلح کو پہچانو۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ اوہ لوگوں، اہل الحدیث کا منبر ہو، اہل الحدیث کا سٹیج ہو، اگر اس پہ یا رب کا قرآن بیان ہوتا ہے یا محمد رسول اللہ کا، بولو بولو، محمد کا فرمان جاری ہوتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم تیسری بات بیان کرنے کے قائل ہیں۔ جب ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ کسے کہانیاں ہمیں بھی آتی ہیں، رولانا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن یہاں کسے کہانیاں سنانا مراد نہیں۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کا لایا ہوا سچا سچا پکا دین بتانا ضروری ہے۔ اور مسلمانوں، گوڈو اپنا گوچو اور اوڈو سنو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من سئل عن علم فقتمہ الجم من النار یوم القیامہ۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنے آتے ہیں، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، من سئلہ، آپ سوال کرنے آئے ہیں، کس کے پاس؟ ان علم، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اب آپ میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئیں، فقاتمہ ہو، میں ڈنڈی ماروں، بلال بھائی، فقاتمہ ہو، میں چھپاؤں، فقاتمہ ہو، اس وجہ سے اگر مسئلہ بتا دیا تو میری روزی روٹی ختم ہو جائے گی، اگر وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فقاتمہ ہو، اگر میں چھپاؤں گا تو یاد رکھو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، الجیما من الناری یوم القیامہ، جو مسئلہ غلط بتائے گا، جو مسئلے میں ڈنڈی مارے گا، قیامت والے دن
آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کس کی لگام؟ اور بلال بھائی شالی صاحب، پیارے بھائیوں، بزرگوں، میں نے یہ بات کیوں کی؟ اپنے مسلح کو پہچانو۔ کیوں کہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا کبھی کامیاب۔ اب رسول اللہ کی حدیث ہے وَيَأْتِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، اگر ایک رخ کے ساتھ، ایک قوم کے ساتھ ایک رخ کے ساتھ ملے، وَيَأْتِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ دوسری قوم کے ساتھ دوسرے رخ کے ساتھ ملے، تو نبی رحمت اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن اس کے دو منہ ہوں گے اور وہ بھی آگ کے۔ اللہ میری توبہ، دو منہ ہوں گے آگ کے۔ اس حدیث کی ترجمانی میں نے یوں کی ہے، اپنے مسلح کو پہچانو، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، نبی کے فرمان کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو حدیث پڑھی ہے، نبی پاک کا جو فرمان پڑھا ہے، اس کا ریفرنس اور جو حوالہ ہے وہ میں دے چکا ہوں پہلے کہ صحیح البخاری کتاب الاذان میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ نے فرمایا اقیموا الصفوف، مکبر، تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا، جب وہ اقامت کہے اس وقت اقیموا الصفوف، صفوں کو قائم کرو، اقیموا الصفوف، صفوں کو برابر کرو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصف فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنی صفیں درست کرو۔ یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ جس کا میں نے، آپ نے، کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم، اقیموا الصف فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنی صفوں کو برابر کرو، نماز کے اندر اپنی صفوں کو درست کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، بلا شبہ صفے کو برابر کرو گے یہ نماز کا حسن ہے، صفوں کو برابر کرو گے یہ نماز کی خوبصورتی ہے، نماز کی۔ آج ہم خوبصورت، بیوٹیفل بننے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، گریم میں یہ وہ سب کچھ لگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز خوبصورت بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، ہمیں صفیں برابر کرنا پڑیں گی، کیونکہ پیغمبر نے بتایا ہے صفوں کو برابر کرو، صفوں کو برابر کرنا یہ نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ آئیے، کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 اور 5ویں حدیث سنیے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے حبیب جناب محمد 8 دنوں کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، ذرا زور لگایا کرو، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں ٹھیک کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں برابر کرتے گئے۔
पैगंबर की हदीस ना हो, गर्दन काट के कुत्तों के सामने फेंक दो, मुकदमा भी माफ, खून भी माफ। अगर ये हदीस, ये फरमान अल्लाह के पैगंबर का ना हो। और हवाला भी देता जाऊं, क्योंकि ऑटो का कारी बगैर हवाले के, बगैर सबूत के बोलता नहीं। अब अल्फाज क्या है जो रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हैं। लोगों, हमारा जुर्म इतना है, हम अल्लाह के कुरान की बात करते हैं, नबी के फरमान की बात करते हैं। अला तसुफ़ूना कमा तसुफ़ुल मलाइकतु इंदा रब्बिहिम, तुम इस तरह सफ़े क्यों नहीं बराबर करते जैसे मलाइका, जैसे फरिश्ते अपने रब के यहाँ सफ़े बराबर करते हैं, सफ़े दुरुस्त करते हैं। तो पूछने वालों ने पूछा, कुल ना, जमा के सीगे के साथ, हमने कहा आपके सामने कोई अजूबा काम करूं। बिलफर्ज बशफी साहब दीवार बना रहे हैं तो हाजी असलम साहब पूछता है, भाई ये अजीब सा काम आपने किया है, आप पूछोगे या नहीं? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जब सहाबा ने रसूल अकरम का जब ये फरमान आया कि तुम इस तरह सफ़े क्यों नहीं बराबर करते जैसे फरिश्ते अपने रब के यहाँ सफ़े, तो सहाबा कहते हैं हमने कहा। किसने? जहाँ लफ्ज़ हम आता है तो मुराद जमा होता है, यानी सारे लोगों ने, सारे सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वकैफा तसुफ़ुल मलाइकतु इंदा रब्बिहिम, पूछा अल्लाह के नबी फरिश्ते अपने रब के यहाँ सफ़े कैसे बराबर करते हैं? अच्छा, गोजो और ओडो और मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने ये फरमान सुनाया, सहाबा ने सवाल किया। मैं मसला करता हूँ, सहाबा नबी से पूछ सकते हैं, मुसलमानों तुम अपने इमाम से मसला नहीं पूछ सकते? कारी साहब ये जो आपने बयान किया ये किस हदीस में है? सहाबा पूछ सकते हैं, तुम भी अपने इमाम कारी से पूछ सकते हो। अच्छा, जब सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जी आप बताएं फरिश्ते अपने रब के यहाँ सफ़े कैसे दुरुस्त करते हैं, फिर अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के हबीब ने, मेरे और आपके दिलों की बहार और रौनक ने जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह सफ़े फरिश्ते अपने रब के यहाँ बराबर करते हैं। काला युतिम्मुना सुफूफल मुक़द्दमाता व यतरासौना फिस्सफ़े। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की सफ़ के बारे में बता रहे हैं। अल्फाज क्या है जो नबी की जुबान से निकले हैं? वो अल्फाज ये हैं, काल आपने फरमाया युतिम्मुना सुफूफा, युतिम्मुना सुफूफल मुक़द्दमाता, सबसे पहल जो सफ है इसको फरिश्ते पुर करते हैं। अब फरिश्ते मलाइका अपने रब के यहाँ सबसे पहली जो सफ है इसको पुर करते हैं। युतिम्मुना सुफूफा, सफों को पूरा करते, सफों को बराबर करते। अल मुक़द्दमा, पहली सफ, पहली, यहीं पे बस नहीं, हदीस के अगले लफ्ज़ हैं वयतरासौना फिस्सफ़े, फरिश्ते अपनी सफ़ों को, वयतरासौना स्वाद के साथ, फिस्सफ़े, फरिश्ते अपने रब के यहाँ सफ़ों को बहम मिलाते हैं। वयतरासौना फिस्सफ़े, रसूलुल्लाह की ये बात है, रसूलुल्लाह की ये हदीस है। तो साबित किया हुआ मुझे और आपको इस मसले से समझ क्या आती है कि जनाबे मन फरिश्ते अपने रब के यहाँ जो पहली सफ है, पहली सफ पुर करते और बहम मिलके खड़े होते थे। बहम
اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نماز کے اندر برابر کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح ابو داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 661 یہ پورا حوالہ ہے۔ کہنے والے نے پتہ کیا کہا؟ گر سنن ابی داؤد دا مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا، سنن ابی داؤد دیاں پر حدیثاں اپنے ذہن دیاں کر تقدیساں۔ ارے ہمارے پاس تو نبی پاک کا فرمان اللہ کے قرآن کے علاوہ ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اور یاد رکھو جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ اچھا مقرب کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں۔ جو صفوں کو ملاتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دعویٰ کیا ہے کیونکہ البینۃ للمدعی، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ البینۃ للمدعی، اب دعویٰ یہ ہے کہ جو صفیں ملاتے ہیں اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو؟ گوچو اوڈو مسلمانوں، گرد و نواح سے مضافات سے آنے والوں، مفتی محمد رمضان خاکوانی تمہارے لیے دعا کرتا ہے اللہ میرے بھائیوں کو اس عمل کے ذریعے رب کے قریب کر دے، رب کے قریب کر دے۔ کیوں؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، قیامت والے دن ہر انسان کے درجات اس کے عملوں کے مطابق ہوں گے۔ کس کے؟ عملوں کے مطابق ہوں گے۔ او یارو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تیرے میرے اعمال کا ترازو لگے گا۔ کیا لگے گا؟ اس لیے کہتا ہوں اپنا مصلی پہچانو، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، اور میرے بھائیوں قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن رب کا کلام ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یاروں کوئی بندہ، اچھا میں یا آپ یہ کس بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسی ایڈے کو نیک عمل کیتے ہیں، اسی اپنے عملوں دے نال ساڈی بخشش ہو جائے گی؟ ہاں میرے وچ یا تہاڈے وچ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، کوئی اوڈ کہہ سکتا ہے، کوئی گوچا کہہ سکتا ہے، کوئی اپنا کہہ سکتا ہے، کوئی پرایا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے، کیونکہ خطبہ جمعہ کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کریں اور آپ کے ساتھ فرشتوں کی بھی آمین ہو جائے گی تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یا الہ العالمین اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سبنا کو معاف کر دے۔ اچھا میرے بھائیوں، میں نے بات کی ہے جو بندہ اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ صفوں کے ملانے والا عمل اس میں سستی نہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ حوالہ پہلے دے دیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے حوالہ پہلے دے دیا ہے۔ اب متن بعد میں سنو، اللہ کے پاک پیغمبر کے اس فرمان کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اللَّهُ، جو صفوں کو ملائے گا، جو صفوں کے خلا کو پر کرے گا، وَصَلَهُ اللَّهُ، اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ بلال بھائی عید کے موقع پر
میں نے یہ کہا تھا نا معانقہ کرنا شریعت سے ثابت بولو شریعت سے ثابت نہیں۔ اور یہ بھی سمجھایا تھا عید کے موقع پر یہ پلیٹ کے اندر سوچی رکھ کے کچھ پیسے رکھ کے عیدی دینا یہ بھی میرے محمد سے ثابت۔ اور آپ نے کہا قاری صاحب پھر ہم عید مبارک کیسے کریں؟ تقبل اللہ منا و منکم، یہ الفاظ یاد کروائے تھے، یہی عید مبارک کی ہے، وہ لفظ یاد ہے یا نہیں؟ اللہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، جو صفوں کو ملائے گا اللہ اپنے ساتھ ملا لے گا، جو صفوں کے خلا کو پر کرے گا اللہ اس کے خلا کو پر کرے گا۔ اور آگے سنیے، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار اور رونق حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، جو صفوں کو کاٹے گا، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، جو صفوں کو برابر نہیں کرے گا، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، جو صفوں کے خلا کو رکھے گا، قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ ایسے بندے کو اپنے سے کاٹ لیتے ہیں۔ بلال بھائی ابھی آپ اوڈا میں بتاوا کہ اوڈا کی زبانہ میں اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ جو بندہ صف کاٹے گا اللہ اپنے سے کاٹ دے گا۔ گوڈا میں اپنا اوڈا میں کہا کبھی میں نے بول کے بتاوا، ارے اپنی زبان بھی نہ بول سکے، ہاں ہاں، اس کا ماشاءاللہ یہ مطلب بھی ہے جو صف کاٹے گا اللہ اپنے سے دور کر دے گا، اور یہ مطلب بھی ہے اللہ اعلان فرمائیں گے اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ جب رسول اللہ اور اللہ رب العالمین اعلان کریں اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، میری اور آپ کی قدر و قیمت باقی رہ جائے گی؟ اللہ عزت دے اور اللہ برکت دے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، جو صفوں کو ملائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لے گا، جو صفوں کو ملائے گا وہ اللہ کا قرب پا لے گا، جو صفوں کو ملائے گا وہ رب کے قریب ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کے ذریعے اپنے قریب کر دیں۔ اور یاد رکھو صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے، صفوں کو ٹھیک کرنا نماز کا اکثر مساجد میں ایک یہاں بندہ کھڑا ہے، دوسرا اتنا فاصلہ ہوگا، تیسرا ادھر اتنا فاصلہ ہوگا، چوتھا ادھر فاصلہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں نہ، ایسا کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ صفوں کو برابر کرنا۔ اچھا ہمارے اندر ایک اور بھی خرابی ہے، پتہ کیا ہے؟ ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں، یارو پھر وہابیوں کو بدنام کرتے ہو، یہ وہابی کہتے ہیں اپنا اتنے کھلے ہو، اس قدر کھلا ہونا نہ قرآن میں ہے، اس قدر کھلا ہونا نہ حدیث میں ہے، ایسے کسی کو بدنام نہ کیا کرو۔ یہ مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے، اگر وقت مل گیا تو بیان کروں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں صفیں ٹھیک کرنا، صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اگر صفیں درست نہیں کرو گے تمہاری نماز نامکمل ہے۔ یہ جو بات میں نے کی ہے، یہ جو دعویٰ میں نے کی ہے، اس پر حدیث پاک سنیے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان میں حدیث موجود ہے، 723 نمبر ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 433 نمبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسو صفوفکم، رسو صفوفکم، فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو۔ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں جی۔ رسو
सफूफकुम, अपनी सफों को ठीक कर लो। रुस्सू सफूफकुम, अपनी सफों को बराबर कर लो। रुस्सू सफूफकुम, अपने सफों के अंदर ये जो खला है इसको दूर कर दो। क्यों? फ़इन्ना तस्वियत सफूफी मिन इकामतिस सलाह, ये सफ़ें ठीक करना नमाज का हिस्सा है। एक दूसरी रवायत में है वाफी रिवायत मिन तमाम सलात, ये नमाज की तकमील है। अगर सफ़े बराबर करोगे नमाज की तकमील होगी। अगर सफ़ों को बराबर करोगे ये नमाज का हिस्सा है। गोचो और ओटो और मुसलमानों, आज 3 नवंबर के खुतबा जुमअतुल मुबारक के अंदर आखिरी फरमान मेरे और आपके दिलों की बहार हजरत मोहम्मद, मशहूर है ना, वो अभी दरूद नहीं पढ़ते। अल्लाह की कसम, हम जितना दरूद हम पढ़ते हैं इतना कोई पढ़ता? हम बात बात पर कहते हैं सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। या अल्लाह, ये जितने प्यार से दरूद पढ़ रहे हैं आज रात अपने पैगंबर की ज़ियारत करवा दे। सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाया अकीमुस सफूफा वहाज़ु बैनल मनाकिब वसुद्दुल खलला वलीनो वलीनो बिअयदीकुम वलीनो बिइख्वानिकुम वला तज़रु फुरुजातिन लिश्शैतान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अकीमुस सफूफा, सफ़ों को कायम करो। अकीमुस सफूफा, सफ़ों को बराबर करो। वहाज़ु बैनल मनाकिब, मनाकिब अरबी में कितने को कहा? मोंडे से मोंडा। अकीमुस सफूफा, सफ़ों को बराबर करो। वहाज़ु बैनल मनाकिब, मनाकिब को मनाकिब के साथ बराबर करो, कंधे को। अच्छा, एक इंसान कंधे के साथ कंधा मिलाए सफ बराबर होती है कि नहीं? अच्छा, 2 भाई जरा खड़े हो जाएं, माशाल्लाह आप खड़े हो जाएं, और बिलाल भाई आप खड़े हो जाएं। आप इधर आए, आप इधर इधर, और रुख इनकी तरफ कर लें, इनकी तरफ। हाँ, आप ये अपना कदम से कदम मिलाओ और कंधे से कंधा मिलाओ। हाँ जी, अब ये देखो, ये पाँव के दरमियान कितनी जगह खुली रह गई? जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ। हाँ, अब साबित क्या हुआ बुजुर्गों? इंसान की जितनी जिसामत है उतने कदम खोलने चाहिए। अभी प्रैक्टिकल करके 2 भाइयों ने दिखा दिया। फिर अहले हदीसों को यारो बदनाम क्यों करते हो, इल्जाम क्यों लगाते हो, बुतहानबाजी क्यों करते हो? जियो कहते ने, जियो खड़े हो जा। अब आपके सामने 2 भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाया, मेरे मुस्तफा के फरमान पे अमल किया। क्या इतना फासला खुले? अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वहाज़ु बैनल मनाकिब, गोचो ओडो मुसलमानों सुनो। वलीनो बिअयदी इख्वानिकुम, अपने भाइयों के हक में नरम दिल हो जाओ। अगर कोई कहे ना भाई करीब हो जाओ, उसका गुस्सा नहीं करना, ये मेरे मुस्तफ़ा ने बताया। और आगे फरमाया वसुद्दुल खलला, खला को पुर करो, खाली जगहों को पुर करो। मुसलमानों, अगर खाली जगह को पुर नहीं करोगे वला तज़रु फुरुजातिन लिश्शैतान, फिर आपकी सफ़ों में शैतान घुस आएगा, और जब शैतान घुस आएगा तुम्हारी नमाज को खराब करेगा। और आखिरी बात, आज हम नमाज के अंदर खड़े होते हैं ना, बड़ी अहम बात, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहो। माशाल्लाह बुजुर्ग भी आए हैं, गिरदो नवा मज़ाफ़ात से भी आए, इस बस्ती गांव के लोग भी आए हैं। उनको पता चले कि जाग के रब का कुरान सुनने वाले हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आंखें बंद करके नहीं खोल के सुनने वाले हैं। कहो एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज जब नमाज के अंदर खड़े होते हैं ना,
تو نماز بھول جاتے ہیں. کوئی ڈجکوٹ پہنچا ہوتا ہے, کوئی فیصل آباد پہنچا ہوتا ہے, نماز کے اندر کوئی گھاس کاٹ رہا ہوتا ہے, کوئی جنگ میں گیا ہوتا ہے, کوئی کہاں. ارے ہم یہ کیوں بھولتے ہیں؟ کھول مسند احمد, میرے پیغمبر نے فرمایا, یہ فرمان تو آپ نے سن لیا, اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا, جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے ایک شیطان آتا ہے جس کا نام ہے خنزب. کیا نام ہے؟ خنزب. چلو پورا جمعہ نہ سنانا, پوری حدیثیں نہ سنانا, اس شیطان کا نام تو یاد رہ جائے گا. خنزب, یہ خنزب نامی شیطان آتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کو چھوتا ہے, تو اس وقت انسان بھول جاتا ہے, کبھی خیال کہاں کبھی کہاں. اور یارو یہ ہم کیوں بھولے؟ پیغمبر کے فرمان پہ اگر عمل کیا ہوتا تو خنزب نامی شیطان کو وار کرنے کا مقابلہ نہ ملتا. اگر صفوں کو برابر کیا ہوتا, شیطان ہماری صفوں میں. اللہ سے دعا ہے, جو کہا گیا جو سنا گیا, اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خطبہ مکمل ہو گیا. اچھا اب بتاؤں, یہ جو گھنٹے کا خطبہ کیا ہے, جتنے حدیثیں سنائی ہیں, کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ پوچھ لوں, سناؤ گے؟ چلو, اور نہیں سنا سکتے تو ایک شیطان کا نام ابھی میں بتا چکا ہوں, خنزب. اللہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ یہ گوش اوڈے سارے مسلمان اللہ تیرے دین کا پیار لے کر آتے ہیں, اللہ تیرے قرآن کا پیار, تیرے مصطفیٰ کا فرمان کا پیار لے کر آتے ہیں, اللہ تیرے گھر کا پیار لے کر آتے ہیں. یہاں سے خالص دین مل جائے, اللہ ان کو اپنے قریب کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.